10 دنوں میں اللہ تعالیٰ کو جتنی عبادت پسند ہے وہ اور کسی دن میں بھی پسند نہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ان 10 دنوں میں سب سے بڑی عبادت وہ حج ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے اور جس کے مقدر میں فرمائے۔ حج ان 10 دنوں کی سب سے بڑی عبادت ہے۔ عرفات کی ایک دن کی حاضری وہ 10 لاکھ دن کی حاضری یا 1 لاکھ دن کی عبادت کے برابر ہوتی ہے، اور عرفات کے دن کی حاضری میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، میرے بندو آج اتنے گناہ لے کر آؤ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے درختوں کے پتے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے گردش ایام میں جب سے ٹائم شروع ہوا ہے اس میں بننے والے دن اور رات، اور یہاں کے توبہ کرو میں سب معاف۔ اور عرفات کے دن جتنا شیطان ذلیل ہوتا ہے اتنا کسی دن بھی ذلیل نہیں ہوتا، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دن حج کا عرفہ کا زور اثر کٹھی پڑھ کے پھر سارا دن شام تک کوئی 5-6 گھنٹے مسلسل دعا مانگی، اور آپ نے فرمایا کہ اس وقت میرا اللہ میرے صحابہ پہ فخر فرما رہا ہے، اور قربان جاؤں خطاب کے بیٹے پر، فرمایا اور عمر بن خطاب پہ اس وقت میرا اللہ خاص طور پہ خوش ہو رہا ہے، اور خاص طور پہ عمر بن خطاب پہ اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا ہے۔ تو ان 10 دنوں میں جس سے اللہ حج میسر فرما دے تو اس سے بڑی عبادت کوئی، حج میسر نہیں ہے تو پھر ان 10 دنوں میں نومی کا روزہ رکھنا، ان 10 دنوں میں روزے رکھنا، اس میں نوافل کی کثرت، صدقے کی کثرت، پھر قربانی، یہ سارے اعمال ان 10 دنوں میں انتہائی محبوب ہیں، جنہیں اللہ سعادت دے دے حج کی بار بار جائیں۔ تابعوا بین الحج والعمرہ، حج عمرہ آگے پیچھے کرو، آگے پیچھے کرو۔ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ایک دفعہ فرض ہے اس کے بعد کوئی ضروری نہیں۔ میں کب کہتا ہوں کہ ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، لیکن ضروری کا مطلب فرض نہیں ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کو پسند ہے کہ اس کے گھر بار بار آیا جائے، بار بار حاضری دی جائے۔ اللہ کے نبی کو تو آخر عمر میں جا کے موقع ملا، اس کے بعد آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگر آپ اس کے بعد زندہ رہتے تو یقیناً آپ ضرور حج کرتے، چونکہ آپ نے جتنے سال مکہ میں گزارے آپ نے ہر سال حج کی، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی اور نبوت کے اعلان کے بعد بھی آپ نے مسلسل حج کی، اور 4 عمرے آپ نے فرمائے زندگی میں 4 عمر۔ ایک عمرہ مدینہ سے خاص طور پر تشریف لائے جس کو ہم صلح حدیبیہ کہتے ہیں، وہ ہو نہیں سکا لیکن آپ نے وہیں عمرے کا کام پورا کیا، سر مڑائے، احرام کھولے، پھر اگلے سال آپ اس کی قضاء کے لیے تشریف لائے۔ پھر ایک عمرہ آپ نے فتح مکہ کے بعد جارانہ سے احرام باندھ کے تشریف لائے اور عمرہ کیا، اور ایک عمرہ آپ نے اپنے حج کے ساتھ کی۔ صدیقی دور میں پہلا سال جنگوں میں گزر گیا، دوسرے سال صدیق اکبر اپنے پورے ساتھیوں کے ساتھ حج کا تشریف، فاروقی دور میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ 10 سال حکومت کی، 10 سال حج کیا، ہر سال حج پہ تشریف لائے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت کے دور میں جب تک امن رہا ہر سال حج کرتے رہے، جب فساد شروع ہوا تو ابرو کے اس میں شہید ہو گئے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع نہیں ملا، جنگوں میں زندگی گزر گئی، اور اسی میں آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں پہنچ گئے، تو لیکن باقی 3 ساتھیوں کی خلافت کے دور میں آپ نے بکثرت حج اور عمرے کیے۔ تو دین کے کسی عمل کو یوں کہہ کر ہلکا نہیں بنانا چاہیے کہ اس کی کیا ضرورت ہے، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے، کسی غریب کو دے دیا جائے، یہ اس طرح تخبر نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ کے گھر کی حاضری کو اتنا ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ میرا اللہ بلائے تو بار بار جانا چاہیے، اور جس کو اللہ توفیق دے عمرے پہ جائے، حج پہ جائے۔ ہاں غریبوں پر بھی خرچ کرے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کرے، ضرورت مندوں پر خرچ کرے، لیکن اللہ کے فضل سے امید ہے جو اس طرح اللہ کے گھر جانے پر خرچ کرتے ہیں تو اپنے اللہ کے فضل سے غریبوں پر بھی خرچ کرتے ہیں۔ اس کو آپس میں اس کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ شہنشاہ کے، دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں حاضری کو ہم اتنا ہلکا نہ سمجھیں، بہت بڑی سعادت ہے۔ حضرت امام حسن کی سنا دیتا، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20 حج پیدل کیے، مدینہ سے پیدل تشریف لاتے تھے اور حج فرماتے تھے۔ 20 حج، یہ تو اہل بیت کے جگر گوشہ رسول ہیں اور جگر اہل بیت ہیں، تو 20 حج فرمائے آپ نے، پیدل فرمائے، مدینہ سے تشریف لائے مکہ پیدل۔ ایسے امام حسین رضی اللہ عنہ نے کئی حج پیدل فرمائے، مجھے ان کا عدد یاد نہیں، امام حسن کا مجھے یاد ہے 20 حج پیدل کر۔ اللہ کے نیک بندوں نے برس ہا برس اللہ کی بارگاہ میں پیدل حاضریاں دی ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں عبادت کا ذوق بڑھنا چاہیے، نوافل بڑھائے جائیں، ذکر بڑھائے جائے، تلاوت بڑھائی جائے، ہمت ہو تو روزے رکھے جائیں، خاص طور پہ 9 تاریخ کا روزہ، پچھلے سال کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ ایک دن کا جو روزہ ہے۔ پھر اس کا دوسرا جو بڑا عمل ہے وہ قربانی ہے۔ یہ قربانی آدم علیہ السلام سے چلی آ رہی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ۔ اس قربانی کی بنیاد تو آدم علیہ السلام سے پڑی ہے، لیکن ہمیں جو حکم ملا وہ سنت ابیکم ابراہیم، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے قربانی۔ یہ بہت خوبصورت قصہ ہے اور بہت عجیب و غریب قصہ ہے کہ اللہ پر سب کچھ لگا دینا۔ ایک شخص کو اولاد کے لیے دعا مانگتے 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 کچھ 60 برس گزر گئے، 65 برس گزر گئے، رب هب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اولاد دے دے، نیک اولاد دے۔ نیک اولاد میری 84 سال کی عمر، اللہ نے 84 سال کی عمر میں بیٹا دیا۔ بڑھاپے کی اولاد تو دل پکڑ لیتی، اور ابھی چند دن نہیں گزرے تھے کہ اللہ نے کہا جاؤ اسے چھوڑ کے آؤ۔ یہ کہاں چھوڑ کے آؤں؟ جبریل آئے گا تمہیں راستہ بتائے گا۔ تو جبریل انسانی شکل میں آئے
تو براق کی طرح نہیں یہ سفر ہوا کہ ایک دم میں پہنچا دیا، بلکہ جبریل انسانی شکل میں آئے، اونٹنی پر سوار ہو کر ابراہیم علیہ السلام دوسری اونٹنی پر، بچہ اور بیگم، اور ان کو فلسطین سے چلایا، اور چلاتے 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 کہ مکے کے کالے پہاڑ آ گئے جہاں کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی نہ سایہ، یہاں چھوڑ، بیت اللہ ٹیلا تھا اس وقت، یہاں چھوڑ۔ تو ابراہیم علیہ السلام جو آگ میں ڈلتے ہوئے نہیں گھبرائے، یہ بات سنی تو گھبرا کر کہنے لگے یہاں کیسے چھوڑ دوں، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جبریل نے کہا جی آپ کے اللہ کی منشا ہے کہ اس بچے کو یہیں چھوڑ دیا جائے، تو نے وہیں چھوڑا اور واپس چل دیا۔ حضرت ہاجرہ حیران پریشان ہو گئی، یہ کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو، جواب نہیں دے رہے، 3 میل ان کے ساتھ چلتے نہیں، وہ جواب ہی نہیں دے رہے۔ 3 میل کے بعد ان کو یاد آئی یہ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ ہمارا ابراہیم کا یہ اللہ کا حکم ہے، کہاں اللہ کا حکم ہے، اذن لن یضیعنا اللہ، جاؤ پھر اللہ مجھے ضائع نہیں کرے۔ اس طرح بنیاد رکھی، بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑا، جب وہ بڑے ہو گئے تب حکم ہے جاؤ ذبح کرو۔ تو اب آپ کی عمر ہو چکی ہے کوئی 92 سال یا 94 سال، 90+ ہے، 100%۔ فلسطین سے چلے مکہ جا رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، بچہ ذبح کرنے جا رہے ہیں، کوئی مرغی اور بکرا ذبح کرنے نہیں جا رہے۔ تو ان کو تیار کرا کے مینا کی وادی میں لا کر کہنے لگے بیٹا اللہ کا حکم ہے تمہیں ذبح کر۔ تو بیٹے نے کہا یا ابت افعل، تو آپ کر دیں جو کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے تجھے خبر بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہ جی مجھے پتہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں مجھے ذبح ہونا ہے تو آپ کے بدلے میں مجھے اللہ ملے گا، وہ آپ سے بہتر ہے، اور دنیا کے بدلے میں جنت ملے گی، وہ دنیا سے بہتر ہے۔ پھر معصوم بچے نے کہا ابا میرے ہاتھ باندھنا، مجھے الٹا لٹانا، اور پھر فرمایا کہ مجھے اپنا کرتا اتارا اور کہا کہ یہ میری اماں کو دے دینا، میری نشانی رہے گا، اور آپ اپنے کرتے میں مجھے کفن دے کے ادھر دفن کر دینا۔ تو ان کے ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، الٹا لٹایا، اپنا گھٹنا رکھا ان کی کمر پر، ان کے سر کے بال اٹھایا تھوڑا سا اوپر کر کے نیچے چھری چلانے کے لیے، ایک ہاتھ میں بال تھے ایک ہاتھ میں چھری تھی، اور آسمان کو دیکھا کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا ہے کہ اسماعیل کی محبت نے میرے دل میں جگہ پکڑ لی ہے، نہیں میرے مالک میرے دل میں تیرے سوا کچھ نہیں ہے، اگر میرا کوئی امتحان ہے تو پاس کر دے، میرے دل میں تیرے سوا کچھ، اور اگر تو مجھ سے ناراض ہے تو اپنی ناراضگی دور کر دو، چھری چلا۔ تو میرے مالک نے اسماعیل کو نکال کر چھترے کو ڈال دیا، چھترا، اور آنکھ کھلی تو آنکھوں پر پٹی تھی، کھولی تو آگے چھترا ذبح تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قربانی کے موقع پر 2 چھترے، بکرا نہیں، بھیڑ نہیں، گائے نہیں، بھینس نہیں، 2 چھترے ذبح فرماتے تھے قربانی کے، ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے۔ حج کے موقع پر آپ نے 63 اونٹ ذبح کی، 63، جو ایک اونٹ میں 7 آدمی ہوتے ہیں، ایک اونٹ میں 7 آدمی، تو 441 441 قربانیاں آپ نے کی اپنی طرف، اور مالداروں کو پیغام دیا کہ قربانی خوب کرو۔ لیکن ہمارے ملک میں ایک عجب چیز چل گئی، بیل لے لیا، 20 لاکھ کا بیل لے لیا، یہ صرف فخر ہے، ریا ہے اور بناوٹ ہے، دکھاوا ہے۔ آپ 20 لاکھ کے بکرے خریدیں تاکہ غریبوں کو گوشت پہنچے، 20 لاکھ کا ایک بیل لے کے آپ نے کون سا سمجھداری کا، عقل مندی کا کام؟ میں وہ کراچی مجھے لے گئے منڈی میں 5-5 لاکھ کے بکرے کھڑے ہوئے، تو میں تو حیران پریشان ہو گئے، بکرے کی قیمت 5 لاکھ۔ تو وہ جو مالدار لوگ ہیں ان میں ایک مقابلہ بن گیا ہے اور ایک فخر بن گیا، جی میں 20 لاکھ دا ذبح کیتا، میں 10 لاکھ دا ذبح کیتا، ہم نے تو بھائی 50 لاکھ کا ذبح کر دیا۔ میں آپ سب بھائیوں کی محنت کرتا ہوں، اللہ نے آپ کو رزق دیا ہے تو آپ بیوقوف نہ بنیں، آپ اس کو صحیح خرچ کریں۔ آپ 20 لاکھ کے جانور خریدیں، 20 لاکھ کے آپ بکرے لے لیں، 20 لاکھ کے آپ عام درجے کی گائے لے لیں، آپ بھیڑے لے لیں، آپ اونٹ لیں، بیل لے لیں، 20 لاکھ کے بیل لے لیں، تو کتنی بڑی قربانی ہوگی اور کتنے غریبوں تک وہ کھانا جائے گا۔ 20 لاکھ کا ایک بیل لے کر آپ نے کیا کمایا، کون سی نیکی کمائی آپ؟ تو میں آپ اگر کوئی میری بات پہنچ جاتی ہے کسی ایسے میرے بھائی تک جو ایسا شوقین ہے، یقیناً اس نے اللہ کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا کہ 20 لاکھ خرچ کر دیے ہیں، لیکن تھوڑی سی نادانی سے کام لیا ہے، بلکہ بہت بڑی نادانی سے کام لیا ہے۔ تو 20 لاکھ ضرب 4-5 من 10 من گوشت پہ لگا دیے، جبکہ اس میں سے 1000 من گوشت نکل سکتا تھا اگر وہ 20 لاکھ کے بکرے لے لیتے، 20 لاکھ کی بھیڑے لے لیتے، چھترے لے لیتے، دمبے لے لیتے، 20 لاکھ کے قائد عام خرید لیتے اور بچڑے لے لیتے، تو کتنے غریبوں تک یہ گوشت چلا جاتا۔ تو یہ میرے ملک میں یا خاص طور پر شہروں میں، کراچی میں تو پاگل ہوئے پڑے ہیں لوگ، جو کراچی منڈیوں نے دیکھا ہی تو میں حیران پریشان ہو گیا کہ یہ کیا حماقت ہے، نادانی ہے۔ اور پھر ان بیلوں کو وہ پستے کھلا رہا ہے، بادام کھلا رہا ہے، مکھن کھلا رہا ہے، دودھ پلا رہا ہے، وہ بیچارہ بیل بھی تھک موٹا ہو، وہ بیچارہ تھک کے کھڑا ہوتا ہے، میں نے جلدی فارغ کرو، ذبح کرو، اس کی جان بسی ہوتی ہے۔ تو میں مالدار بھائیوں سے عرض کرتا ہوں کہ ایسی نادانی کے کام نہ کریں، اس قربانی کو اس طرح کریں کہ غریبوں کے لیے ایک دن اللہ نے رکھا ہے تو اس طرح کریں کہ غریبوں کو نفع پہنچے، یہ اس نادانی سے توبہ کریں۔ ایک بیل 10 لاکھ کا لے لیا، ایک بکرا 5 لاکھ کا لے لیا، اس میں کتنا پیسہ آپ نے ایک تھوڑے سے بہت تھوڑا نفع کمایا، بہت زیادہ خرچ کیا، اس کے ساتھ اب بہت بڑا نفع، کیونکہ قربانی کے جانور جب ذبح ہوتے ہیں تو جتنے اس کے جانور کے جسم پہ بال ہوتے ہیں اتنی نیکی لکھی جاتی۔ 20,000 کا بکرا اچھا مل جاتا، 1 لاکھ میں 5 بکرے آ جاتے ہیں، اور 5 لاکھ میں 25 بکرے آ جاتے ہیں۔ ایک بکرا 5 لاکھ کا لیا، اس کے جسم پہ فرض کرو 1 لاکھ بال ہیں، اور آپ نے 25 سے یہ
تو 25 لاکھ آپ کی نیکیاں بڑھ گئیں. تو یہ بہت نادان 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 طرز چل رہا ہے. میں آپ سب کی منت کرتا ہوں کہ اس طرح پیسہ ضائع نہ فرمائیں. اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. ایک بیل آپ نے 20 لاکھ کر 20 لاکھ میں تو 100 بکرے آ سکتے. 100 بکروں کے ذریعے سے کتنے لوگوں کی خدمت کی جا سکتی. تو اس قربانی کو شوق سے بھی کریں. اور مستحب یہ ہے کہ جس کے جو قربانی کرے خود ذبح کرے یا اس کی جگہ کھڑا ہو, اس جگہ ذبح کرنے والے کے پاس کھڑا ہو. قربانی کے گوشت میں سے قربانی کی قیمت نہ دی جائے, قربانی کی اجرت نہ دی جائے, اجرت اس کے علاوہ دی جائے, اور اس کی کھال کا صدقہ کر دیا جائے. جہاں آپ مناسب سمجھیں وہاں آپ اس کا صدقہ کر دیں تاکہ وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ ہو جائے, استعمال ہو جائے. تو ان 10 دنوں کی اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے. اس کا کہتے ہیں آکاش بیل جو درخت کو چمڑ جاتی پیلی, تو وہ درخت اس کا ایسا عاشق ہوتا ہے, سب کچھ اس کو کھلا کے خود خوش ہو کے جل کے بالن بن جاتا ہے. اس سے عشق ایسی چیز ہے. عشق تے آتش ڈوہیں برابر, تے عشق دا پاؤ تکھیڑا, آتش ساڑے کخت کا نیرا, عشق ساڑے دل جیڑا. خواجہ غلام فرید صاحب کی شاعری سنا. عشق میں بھی آ گیا اور لکڑی میں بھی آ گیا. لکڑی کی آگ خس و خاشاک کو جلاتی ہے اور عشق کی آگ دل کو جلا کے برباد کر لیتی. یہ دنیا میرے بھائی بہنوں امتحان کی جگہ ہے. ہم اس سے جنت بنانا چاہتے, ہم یہاں اپنی مرضیاں پوری کرنا چاہتے ہیں. اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, اللہ کی, جس نے اپنی مرضی پہ چلنا شروع کیا وہ تباہ ہو. جو اللہ رسول کی غلامی کے دائرے میں آیا وہ کامیاب ہو. دیکھا تو پانی ابل رہا ہے, ابل رہا ہے, ابل رہا ہے, فوارے مار رہا ہے. تو اس وقت عبرانی لینگویج تھی, تو ان کا زمزم زمزم, ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. اور نیچے زور میں اللہ کو بھی یہی منظور تھا, نیچے زور. میرے نبی نے فرمایا اگر میری ماں زمزم نہ کہتی تو پورے عرب کو یہ پانی سیراب کر دیتے. اور آپ حیران ہوں گے, آج کل تو بہت زیادہ ایڈوانس ہے سائنس. تو سعودی گورنمنٹ نے کہ یہ اس کا سورس کیا ہے, یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے. طائف تک ساری زمین کو کھنگالا, کوئی اس کا پیچھے سے لنک نہیں ہے. کہیں چشمہ ہوتا ہے تو پیچھے لنک ہوتا ہے, کہیں سے پانی نکل ہوتا ہے پیچھے سے لنک ہوتا ہے. زمزم کا کوئی لنک نہیں. جو ہی موٹر چلاتے ہیں تو 8-9 جھرنے ہیں سوراخ, وہاں سے پانی ابل ابل کے آنا شروع ہو جائے. اور جو ہی موٹر بند کرتے ہیں تو جھرنوں کا پانی بند ہو جاتا ہے. اس میں نہ مچھر ہے, نہ اس میں کوئی کیڑا ہے, نہ کوئی مکوڑا ہے. پاک صاف پانی. زمزم زمزم. جتنا اونچا بنانا ہو بلڈنگ اتنی گہری بنیاد. اس ماں بیٹے سے محمد مصطفیٰ نے آنا ہے تو پھر بنیاد تو گہری ہوگی نا, ایسے تو نہیں. تو چونکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بچے اور اس ماں سے اللہ نے وجود دینا, پیچھے ابراہیم والد دینا. ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں 4000 انبیاء آئے, بنو اسرائیل میں 4000, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک ہی جو 1.25 پہ بھاری نہیں ہے بلکہ کل کائنات پہ بھاری ہے اللہ کے بعد. تو اس لیے پسائی ہوئی یہ جو بناتے ہیں اپنی باڈیز, اپنی کتنی پسائی کرتے ہیں, وزن اٹھاؤ دوڑو, وہ کیا کیا اپنے آپ کو مشقت میں ڈالتے ہیں, تب جا کے وزن وہ نکھر کے آتے ہیں. یہاں کوئی آبادی نہیں تھی. یمن سے لوگ جاتے تھے شام تجارت کے لیے, تو قبیلہ جرہم کا گزر تھا, پانی نہیں تھا, تو وہ پانی کی تلاش میں تھے. انہوں نے پرندے دیکھے, وہ کہنے کہ پرندے تو پانی پر آتے ہیں. انہوں نے 2 آدمی بھیجے, آگے دیکھا ایک خاتون ایک بچہ اور کنواں تو نہیں تھا, پانی اور بچہ. تو وہ سارے آئے اور کہا کہ بہن ہم یہاں ٹھہر جائیں. کہ آپ ٹھہرو لیکن پانی میرا. ان کا ٹھیک ہے, پانی آپ کا. تو 1 سال کے بعد اجازت ملی, جاؤ مل کے آؤ. مل کے جس گھاٹی سے ابراہیم کو جدا کیا تھا اس پر کتنی دفعہ حضرت ہاجرہ کی نظر پڑتی ہو. اگر آپ اس کو فیل کریں تو یہ قصہ بیان ہی نہیں ہو سکتا, بس رونا ہی پڑے گا. اور خاص طور پر آج کے دور میں جب کوئی اللہ کو کی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے, کوئی جہنم سے ڈرنے کے لیے تیار نہیں, کوئی جنت کی طلبگار نہیں. 1 سال کے بعد اونٹنی کا سر نظر آیا تو دل اچھل کے آسمان کو جا لگا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک آ گئی, میرے سر کا سایہ آ گیا, میرے بیٹے کی چھاؤں آیا. اونٹنی بٹھائی, کہا تشریف لائی. کہنے کے اترنے کا حکم نہیں ہے, صرف برکات. نہ آتے صبر آیا ہوا تھا, صبر توڑ کے پھر جا رہے ہیں. اف نہیں کی آہ نہ کر لبوں کو سی, زخم پہ زخم کھا کے جی, اپنے جگر کا لہو پی, آہ نہ کر لبوں کو سی. عشق ہے دل لگی نہیں, سینے پہ تیر کھائے جا, آگے قدم بڑھائے جا, یعنی زبان حال سے کہہ دے کوئی شکوہ گلا نہیں ہے. یہ کیا ملنا ہے, نہ آتے وہیں بیٹھے رہتے. بچہ گود میں دے, سینے سے پیر بیٹھتے آنسو بچے کے رخسار پہ گرے. بچوں کو پتہ نہیں کون ہے. کہنے کی اجازت ہے آپ کا سر دھو دوں, منہ دھو دوں, پاؤں دھو دوں, ہاتھ دھو دوں, یہ پانی پاک ملا ہے. فلما بلغ معه السعی, جب بچہ بھاگنے دوڑنے لگا, دل میں اتر گیا, نظروں کو بھا گیا, تو خواب آنے شروع ہوئے. قیمتی چیز قربان کر, جنے کتنی بکریاں قربان کر دیں. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو, پھر گائے قربان کر دیں, عدد مجھے یاد نہیں ہے. پھر خواب آیا قیمتی چیز قربان کرو, اونٹ قربان کر دیے. پھر خواب
آیا قیمتی چیز قربان کرو تو پھر خیال آیا کہ یہ اسماعیل کی طرف 1500 کلومیٹر، 1 مہینے کا اونٹ کا سفر، چھری لے کر ایک باپ بچے کو ذبح کرنے جا رہا ہے۔ اس مہینے کے ہر منٹ میں، ہر سیکنڈ میں اس کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی؟ کس لیے جا رہا؟ ساری دنیا پھرتے ہیں، جب گھر واپس آنے کا ہوتا ہے تو خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ پاکستان جا رہا ہے، پاکستان جا رہا ہے۔ کتنی دفعہ نے دنیا پھرائی یہ، اور اس باپ کی عمر 92 سال ہو چکی، 92 سال مولانا صاحب، تو اس کی اونٹنی کے قدم کے ساتھ نہیں، ہر سیکنڈ کے ہر کروڑویں حصے میں ابراہیم کا دل پھٹتا ہوگا کہ اس معصوم بچے کو ذبح کیسے کرو۔ اللہ کی مان کے دکھا دی، اللہ نے تو ہمیں دین ہی آسان دیا ہے، ہم سے تو نہیں بچوں کی قربانی مت۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ، ایک آیت ہے جس کا مفہوم یہی ہے، اگر اللہ ہمیں کہتا نا بچے قربان کرو، ہم بھی چھریاں چلا دے، تو میں اس تصور میں جب ڈوبتا ہوں میں رونا شروع کر دیتا۔ آسن کا بازو ٹوٹا، 6 سال کا تھا، اس کو جوڑ رہے تھے تو اس کی چیخیں نہیں کر رہی تھی، میں باہر نکل گیا، مجھ سے چیخیں سنی نہیں گئی، تو اس کا علاج کرنے کے لیے کر رہے، اور یہ 92 سال کی ہستی بڑھاپے میں 1 مہینے کی اذیت برداشت کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ بیٹا ذبح کرنا ہے، بیٹا ذبح۔ تو وہاں پہنچے تو اب اسماعیل نے جانا ہے کہ یہ ہیں میرے ابا، وہ کیسے لپٹے ہوں گے، کیسے چوما ہوگا، کیسے پیار کیا ہوگا، یہ بیوی کا آپس میں، مجھے نہیں پتا کہ کتنے عرصے بعد دونوں نے یہ قدم اٹھایا، لیکن کہا کہ بچوں کو تیار کرو، میں اس کو سیر کرانے لے جا۔ بڑی خوش ہوئی ماں بھی، بچہ بھی خوش چل رہا ہے، اور لے کے پہنچے جمرہ کبریٰ پر، جو شیطان کو 3 جگہ مارتے ہیں، تو آخری جگہ وہاں اس وقت ایک تنگ سی جگہ تھی پہاڑوں میں گھری ہوئی، وہاں پہنچے تو کہتے ہیں یا بنیا انی، کوئی شک شبہ بری بات نہیں ہے، ارا فی المنام انی اذبح، میں نے تمہیں ذبح کرنا ہی ہے، انی میں نے تمہیں ذبح کرنا ہے، فانظر ماذا ترى، تیری رائے کیا ہے؟ قربان اس ماں پہ اس نے 7-8 سال کے بچے کو کیا کیا تربیت دی، یا ابت افعل ما تؤمر، یعنی یا ابت افعل، بیچ میں کوئی حرف نہیں، کوئی عطف نہیں، یا ابت افعل بما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اس عمر میں اپنی قربانی کو اللہ کے ساتھ جوڑا، بک کرو آپ۔ یہ جب ماں اپنے بچے کو فوکس کر، آج کی مائیں، میں گلہ کرتا ہوں آپ کے والدین سے، میں گلہ کرتا ہوں، انہوں نے اپنی اولاد کو فوکس نہیں کی، یہ اپنے دھندوں میں اتنا پھنسے ہوئے ہیں، اپنے کاموں میں، اس بدبخت یہ کیا فون ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، اسمارٹ فون، سیمسنگ موبائل، اس میں اتنا گم ہو گئے ہیں کہ بچے اگنور ہو گئے ہیں۔ 3 سال کا بچہ اسکول جا رہا ہے، اسے ماں کی گود چاہیے، اسے اسکول بھیج رہے ہیں، وہ وہاں میرے بچے کو ڈسلیکسیا تھا، اس کو آسم کو، اس کو پڑھنا نہیں آتا تھا، ایک بیماری ہے، تو اس کی ٹیچریں مار اس کا حشر کر دے، میرا بچہ برباد کر دیا انہوں۔ وہ 6 سال کی عمر میں ڈپریشن کا شکار ہو۔ میں ماؤں سے کہتا ہوں بچوں کو ٹائم دو، تمہارا سرمایہ تمہاری اولاد ہے، اور اولاد ڈگری سے عزت نہیں ملتی، اولاد تمہاری نیک ہوگی تو وہ بلند بخت ہوں گی، عزت پائیں گی۔ پاکستان کو پڑھے لکھوں نے لوٹا ہے، ان پڑھوں نے نہیں لوٹا۔ ابا جی، بابا جی، آپ کریں نا، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے میں آپ کی آزمائش پہ پورا اتروں گا، اور اللہ کی آزمائش پر بھی پورا اتروں گا۔ پھر معصوم ذہن ادھر چلا گیا ماں کی طرف، کہنے کہ ہاں یہ بات ہے کہ میری ماں کو بڑی تکلیف ہوگی، تو اس لیے نا اپنا کرتا اتارا، بابا جی یہ کرتا آپ میری ماں کو دے دیں، تو جب مجھے یاد کرے کہ میرا کرتا دے، اور آپ نے مجھے یہیں دفن کرنا ہے، ادھر نہیں لے جانا، اور آپ بھی احتیاط کریں، مجھے الٹا الٹائیں، اللہ للجبین، میرا سر زمین پہ لگا ہے، گردن نہیں، تاکہ آپ کو تکلیف نہ مجھے دے۔ اب میں تو مرغی ذبح ہو رہی ہوں نا، تو اس کو تڑپتے نہیں دیکھ سکتا۔ قربانی کے لیے مفتی صاحبان کہتے ہیں کہ اوپر کھڑا ہونا چاہیے، خود کرے یا اوپر کھڑا، میں نہیں کھڑا ہو سکتا، جانور جب تڑپتا ہے مجھے کچھ ہونے لگتا، میں بچوں کو بھیجتا ہوں جاؤ قربانی پہ کھڑے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کا تصور کر کہ میری چیخیں، انہوں نے جب ان کی کمر پہ گوڈا رکھا ہوگا یوں کر کے، ہاتھ باندھے، پاؤں باندھے، تو سر کے بال یوں اٹھا کے یہاں لائے ہوں گے سر کو، اور چھری یہاں رکھی ہوگی، کیا کیفیت، تو یوں آسمان کو دیکھ کہ یا اللہ کیا تم مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میرے دل میں اسماعیل زیادہ اتر گیا ہے؟ یا اللہ ایسا کبھی نہیں، یا اللہ یہ میرا کوئی امتحان تو لے رہا ہے، یا اللہ تیرے اوپر سب کچھ قربان ہے، اور یوں چلائی، اور اللہ تعالیٰ نے چھری کی کیا حیثیت ہے، اس نے چلنے سے ہی انکار کر دیا، پھر چلا، بس یہ کتابوں میں ہے تو صحیح، لیکن روایت کی کتنی حیثیت ہے وہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن چونکہ یہ ایک تاریخی چیز ہے کہی جا سکتی ہے۔ کہتے ہیں پھر گئے اور چھری کو تیز کیا، پتھر تیز کر کے بائن اور بال پکڑے، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ، آسمان کے فرشتے 2 دفعہ روئے ہیں انسانی تاریخ۔ ایک جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کی کمر پہ اپنا گھٹنا رکھا کہ سر کے بال پکڑ، اور چھری پکڑ کے یہ کہا یا اللہ کا مجھ سے ناراض ہو، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل، اور ایک جب اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر پڑے تو اللہ من یشکو الیک ضعف قوت، تو آسمان کے فرشتوں کی چیخیں نکل، جب ہمارے نبی کو طائف والوں نے مارا اس وقت یہ 2 دفعہ آسمان کے سب فرشتے روئے ہیں۔ تو پھر اللہ نے کہا بس نادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت انا کذالک نجزی، ابراہیم تو پاس ہو گیا ہے، چھری چل گئی، اور آنکھوں پر تو پٹی تھی، چھری چل گئی، پٹی کھولی تو سامنے کبش تھا، دمبا اور اسماعیل اور
جبریل کھڑے ہوئے تھے. اس جانور کی قربانی ایک علامت ہے. اس قربانی سے ایک پیغام ہے کہ اپنے غلط جذبات کو اللہ پر قربان کر. ہم سے اللہ نہیں کہہ رہا بچوں قربان کرو, ہم سے کہہ رہا غلط جذبات قربان کرو. ہم سے اللہ کہہ رہا ہے اپنے جذبات کو دبا دو جو تمہیں اللہ اس کے رسول سے دور کرتے ہیں, ان پر چھری چلاؤ. جو اللہ اس کا محبوب کہتا ہے ان کو کرنے کے لیے بھی اپنے جذبات پر چھری چلاؤ. سچ بولنے کے لیے چھری چلانی ہے تو چلاؤ اپنے جذبوں پر. اب اس کو پھیلا. ساری شریعت میں اللہ نے جو احل حلالا, جو اس نے کہا ہے یہ کرنا ہے, اس کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. وحرم حراما, اور جو کہتا ہے نہیں کرنا اس کو چھوڑنے کے لیے اپنے جذبات قربان کر دو. تو یہ ہے قربانی کی اصل حقیقت. جانور دمبے ذبح کرنا تو اس کی ایک علامت ہے, اس کی ایک علامت ہے کہ ہم میرے نبی نے حج پر 63 اونٹ ذبح کی, اپنے ہاتھ سے ذبح کی. باقی 37 حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے ذبح کی. تو بھائیو قربانی کی اصل یہ ہے کہ ہم اللہ اس کے رسول پر اپنے جذبوں کو قربان کر دیں, اپنے جذبوں کو قربان کر دیں. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا میں مضمون پڑھ رہا تھا اسی قربانی پر, تو انہوں نے فرمایا, انہوں نے لکھا وہ خطابات اور قلم کے تو بادشاہ تھے, واقعی وہ ابوالکلام تھے. انہوں نے لکھا کہ اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے کیا ہوا تھا. اللہ نے چھری کے لیے چلنا طے. جب اسماعیل کو لٹایا گیا تو اسماعیل کو کھینچ لیا, چھری کو روک دی. جب میرے نبی کے والد کو حضرت عبد المطلب جب زمزم کا کنواں کھود رہے تھے تو باپ بیٹا تھے حارث اور عبد المطلب, تو تھک کر کے ایک دن کہنے لگے یا اللہ اگر تو مجھے 10 بیٹے دے گا نا تو میں ایک تیرے نام پہ قربان کروں. اللہ نے 15 دے دیے. جو وہ سارے جوان ہو گئے ان کو اکٹھا کیا, بچوں میں نے تو منت مانی تھی. تو انہوں نے کہا ابا جان آپ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم تیار, کیا اطاعت ہے. تو کہنے لگے نہیں میں قرا ڈالوں گا, جو اس زمانے کا طریقہ تھا وہ تیروں کے ساتھ. تو حضرت عبداللہ کا قرا نکل آیا. حضرت عبداللہ سب سے زیادہ محبوب, تو انہوں نے ہاتھ پکڑا, چھڑا اٹھایا. عامر بن عاص رضی اللہ عنہ کے والد عاص بن وائل ایک بہت بڑا کام کر گیا, وہ سامنے آگے کھڑا ہو گیا. کہنے گیا یہ کام نہیں ہوگا. انہوں نے کہا یہ سردار کا بول ہے, کہا آگے بھی سردار کھڑا ہوا ہے, میں یہ ظلم نہیں ہونے دوں. سارے مکے والے اس کے ساتھ ہو, عبد المطلب اکیلی رہی. انہوں نے کہا وہ جو ہے نا کتبہ کاہنہ نجران میں, وہ جو فیصلہ کرے گی یا عثمان میں وہ مانوں گا. کہا چلو. تو عثمان یا نجران گئے قریش مکہ کے سردار. تو اس کاہنہ عورت جیسے اس زمانے کی جج ہوتی تھی, مرد بھی عورت میں. اس نے کہا کہ تم لوگ قتل کا معاوضہ کیا لیتے ہو؟ کہ 10 سن. کہ اچھا ایسا کرو, ایک تیر پہ لکھو عبداللہ اور ایک پہ لکھو 10 اونٹ اور قرا ڈالو. اگر اونٹوں کا قرا نکل آئے تو جتنے اونٹ لکھے ہیں وہ ذبح کر کے عبداللہ کو چھوڑ, اور اگر عبداللہ کا نام نکلے تو ہر دفعہ 10 اونٹ بڑھا دو. تو وہ سارے بڑے خوش ہو گئے. تو عبد المطلب نے احتیاطاً 100 اونٹ پہلے کھڑے کر لیے صفا کے ساتھ, اور حرم شریف میں اکٹھے ہو گئے. اور وہ جو تیروں سے کرتے تھے تو الانصاب غالباً اس کو کہتے ہیں, ایسا ہی نا. تو وہ 10 اونٹ عبداللہ, اس نے جو قرا اندازی میں نے جو پھینکا تو نکلا عبداللہ. تو وہ 10 اونٹ اس نے پہلے الگ کھڑے کیے تھے تو 20 کر دی. پھر قرا ڈالا تو عبداللہ, پھر 10 اور کر کے 30 کر دی. پھر قرا ڈالا تو عبداللہ, پھر 10 اور کی تو 40 ہو گئے. پھر قرا ڈالا تو عبداللہ تو 50 ہو گئے. پھر قرا ڈالا تو عبداللہ تو 60 ہو گئے. مکے والوں کی آنکھیں پھٹنے لگی, پسینے آنے لگے. پھر قرا ڈالا عبداللہ تو 70 ہو گئے, 80 ہو گئے, 90 جب ہوئے تو سب کی آنکھیں باہر نکل آئی کہ اب پیچھے تو اونٹ ہی ختم ہو گئی. تو پھر قرا ڈالا 100 پر تو نکلا 100 اونٹ. تو سب نے نعرے لگائے. تو عبد المطلب کے لگے نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا. کیا تو پھر 100 اونٹ. پھر سب نے نعرے لگائے کہ نہیں میں ایک دفعہ اور کروں گا. پھر کیا تو 100 اونٹ. تو پھر عبد المطلب نے حضرت عبداللہ کو آزاد